سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ، رب کائنات فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید سورہ والضحیٰ، رب کائنات فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ حضرات محترم، ولادت مصطفیٰ کے موقع پر، آمد مصطفیٰ کے موقع پر آپ تمامی تر کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمامی تر لوگوں نے جشن عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آمد مصطفیٰ کے موقع پر آپ نے اس جلسے کو سجایا سوارا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ نے آمد مصطفیٰ کے موقع پر مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے آپ آئے یہاں پر۔ میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضور کا میلاد سجایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضور کا ذکر سننے کے لیے اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر کے، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ فقط اس لیے آئے ہیں کہ آقا کی باتیں سننی ہے، فقط اس لیے آئے ہیں کہ آقا کی نعتیں سننی ہے، فقط اس لیے آئے ہیں کہ آقا کا ذکر سننا ہے، فقط اس لیے آئے ہیں کہ تذکرہ مصطفیٰ کا ہوگا، سنیں گے ہم، خوشی منائیں گے ہم، جھومیں گے ہم۔ حضرات محترم، رب کائنات فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آج آپ جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر خوشی منا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا جلسہ نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی حضور کا ذکر ہوا کرتا تھا، جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو حضور کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، حضور کی میلاد منائی جاتی تھی، حضور کا تذکرہ کیا جاتا تھا، حضور کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں جب رب کائنات نے انسان کا وجود نہ بخشا، جب رب کائنات نے زمین و آسمان کو نہ بنایا، جب رب کائنات نے چاند و سورج کو نہ بنایا، جب رب کائنات نے پیڑ پودوں کو نہ بنایا، جب رب کائنات نے چرند و پرند کو نہ بنایا، جب رب کائنات نے دریاؤں کو نہ بنایا، جب رب کائنات نے ہواؤں اور فضاؤں کو نہ بنایا، جب رب کائنات نے دنیا کے کسی چیز کو نہ بنایا، اس وقت نور محمدی کو بنایا، اور بنانے کے بعد فرشتوں کو اکٹھا کر کے میرا رب خود ذکر مصطفیٰ کا کیا کرتا تھا۔ اور جب مصطفیٰ دنیا میں آ گئے تو میرا رب خود فرماتا ہے وہ میرے محبوب سن لے، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آدم کو نہ بناتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ابراہیم کو نہ بناتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اسماعیل کو نہ بناتا، موسیٰ کو نہ بناتا، عیسیٰ کو نہ بناتا، زمین و آسمان کو نہ بناتا، چاند و سورج
کہا تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، ہم آج اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں جس نبی کا ذکر رب کائنات نے خود کیا۔ ہم اسی نبی کا ذکر جس نبی کا ذکر فرشتوں نے کیا، ہم اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے آج موجود ہیں جس نبی کا ذکر انبیاء نے کیا۔ ہم اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں جن کا ذکر رسولوں نے کیا۔ ہم اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں جن کا ذکر چرند اور پرندوں نے کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رب کائنات فرماتا ہے او میرے محبوب سن، اگر میں رب العالمین ہوں، اگر میں رب العالمین ہوں تو میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ او میرے محبوب سن لے، جہاں جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں وہاں پر تیرا نام ہوگا، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا۔ او میرے محبوب جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا نام لیا جائے گا، جہاں پر مجھے اللہ کہا جائے گا وہاں پر تجھے محمد رسول اللہ کہا جائے گا۔ او میرے محبوب سن لے، جہاں پر میرے ماننے والے ہوں گے وہاں پر تیرے چاہنے والے ہوں گے، جہاں پر میرا ذکر کرنے والے ہوں گے وہاں پر تیرا چرچا کرنے والے ہوں گے۔ او میرے محبوب سن لے، ہم نے جنت کو بنایا، میرے محبوب جنت کو بنایا، اگر جنت میں میرا نام تو تیرا نام، جنت کے درختوں میں میرا نام تو تیرا نام ہے، اگر جنت کے پتوں پر میرا نام تو تیرا نام، محبوب فرشتوں کے نام فرشتوں پر اگر میرا نام تو تیرا نام، حوروں کی پیشانی پر میرا نام تو تیرا نام، غلمان کے سینے پر میرا نام تو تیرا نام، میرے محبوب سن لے، کلمے میں میرا نام تو تیرا نام، نماز میں میرا نام تو تیرا نام، اذان میں میرا نام تو تیرا نام، توریت میں میرا نام تو تیرا نام، زبور میں میرا نام تو تیرا نام، انجیل میں میرا نام تو تیرا نام، قرآن میں میرا نام تو تیرا نام، آدم کی زبان پر میرا نام تو تیرا نام، ابراہیم کی زبان پر میرا نام تو تیرا نام، اسماعیل کی زبان پر میرا نام تو تیرا نام، اسماعیل کی زبان پر میرا نام تو تیرا نام، عیسیٰ کی زبان پر میرا نام تو تیرا نام۔ او میرے محبوب سن لے، گویا رب کائنات فرما رہا ہے، او میرے محبوب جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی، جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ او لوگوں سن لو، میرے نبی کا مقام تو وہ ہے، میرے نبی کی شان تو وہ ہے، اگر کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانا چاہے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، اگر کوئی چاہے پوری زندگی مصطفیٰ کی تعریف کرے تو اس کے تعریف سے مصطفیٰ کی شان زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں ہاں پیارے، میرے نبی امام الانبیاء بن کر کے آئے، میرا امام کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، ہم اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے جس نبی کا ذکر انبیاء اور رسول نے کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو وسیلہ حضور کا لگایا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب قربانی دینے کے لیے حضرت اسماعیل کو لے کر کے گئے تھے تو وہاں پر دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، مولائے کائنات میری نسل سے امام الانبیاء کو پیدا کرنا۔ گویا حضور کا تذکرہ انبیاء کی زبان پر بھی تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے، مولائے کائنات مجھے حضور کا امتی بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امتیوں کو بٹھا کر کے حضور کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آئے دیکھیں ہم اسی نبی کی شان، اسی نبی کی بات کرنے کے لیے بیٹھے جس نبی کا ذکر جگہ جگہ ہوتا ہے، جگہ جگہ پر ہوتا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا جلسہ جگہ جگہ منایا جا رہا ہے، جگہ جگہ سجایا جا رہا ہے۔ ہم نے میلاد مصطفیٰ کو منایا۔ آپ دیکھیں جب میرا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا تو دنیا کا ماحول کیا تھا؟ جب حضور دنیا میں آئے، آنے کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے امتیوں کو کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد
रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। वहाँ पर कुछ लोगों ने इकरार भी किया तो कुछ लोगों ने इनकार भी किया। हजरात मोहतरम, हम वहाँ पर नहीं जाते हैं। मैं तुमसे बताना चाहता हूँ जब मिलाद का मौका आता है, रब्बे कायनात ने इंसान को बनाया तो इंसान में भी दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक वो है जो मिलाद मुस्तफ़ा मनाता है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता है और मुस्तफ़ा की बातें करता है, मुस्तफ़ा को भी मानता है, मुस्तफ़ा की भी मानता है। लेकिन एक वो इंसान है जो मुस्तफ़ा का कलमा तो पढ़ता है, मुस्तफ़ा को मानता है, लेकिन मुस्तफ़ा की नहीं मानता है। वो कहता है जरा बताओ ना ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। उसे एतराज होता है, मिलाद मनाना उसकी नजर में शिर्क होता है, सलातो व सलाम पढ़ना उसकी नजर में बिदअत होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर सुन्नी मिलाद मनाए तो उसे चिढ़ होता है, अगर मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम पढ़े तो उसे चिढ़ होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ वक्त हो, अगर आज हम मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं तो तुम हमसे एतराज करते हो। जरा रब्बे कायनात से पूछो, मौलाए कायनात ये बताना जिस दिन तेरा महबूब दुनिया में आने वाला था तब तूने क्या किया था। रब की बारगाह से आवाज आएगी, तुम्हें बताया जाएगा जिस रात मेरा महबूब दुनिया में आने वाला था, जिस दिन मेरा नबी दुनिया में आने वाला था, मैंने जन्नत को सजाया था, मैंने फरिश्तों को इकट्ठा किया था, हज़रत एक मिंबर लगाया गया था, मिकाइल को मैंने खड़ा किया था, मिकाइल खड़ा होकर के मिंबर पर मेरी वहदानियत का ऐलान कर रहा था और फरिश्तों से बता रहा था कि अल्लाह का महबूब आने वाला है, अल्लाह का नबी आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में अगर सुन्नी दरूद पाक पढ़े तो इन्हें दरूद से जो होती है, जरा कभी इनसे कहो ना कुरान पढ़े। रब्बे कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पर दरूद पाक पढ़ते हैं, तुम भी खूब दरूद पाक पढ़ा करो। अगर तुम्हारी नजर में दरूद और सलाम बिदअत है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जरा बताओ ना तुम कहाँ तक बच करके जाओगे, कहाँ तुम सलाम ना पढ़ोगे, कहाँ तक तुम इससे बच पाओगे। अगर तुम कहोगे सलाम पढ़ना नहीं चाहिए, सलाम पढ़ना ये बिदअत है, तो मैं उनसे कहूँगा जरा बताना जब नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के लिए जब तू तशहुद में बैठता है, तशहुद में बैठने के बाद तू क्या पढ़ता है तो उसकी ज़बान से ये आएगा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु। उसके बाद जो आता है दुरूद आता है, मुझे उससे कहना है, मुझे उससे ये बात कहनी है कि तू दुरूद पढ़ता है, ये दुरूद किस पर पढ़ता है मुझे बताना। ये दुरूद जो तू पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, जरा बताना तू हुजूर पर भी दरूद पढ़ता है, हुजूर की आल पर भी पढ़ता है, हुजूर की औलाद पर भी पढ़ता है। मुझे बताना तू दुरूद से कहाँ तक बचेगा, सलाम से कहाँ तक बचेगा। जब तू नमाज पढ़ करके सलाम फेरता है तो ये सलाम तो किसको करता है, उसे कहना पड़ेगा कि मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़ता हूँ, उसे कहना पड़ेगा मैं सलाम मुस्तफा जाने रहमत पर। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ ओ बदबख्तों सुन लो, आज भी मौका है तुम्हारे पास, आज भी तुम्हारे पास मौका है। टुकड़े आला हजरत पर, डरे आला हजरत पर जाओ और दरवाजा खटखटा करके, डरे रजा का दरवाजा खटखटा करके कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा आने वाले। वरना ये याद रखना जब कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर बापा होगे, हुजूर का सामना होगा, हुजूर सबकी शफाअत करने होगे, तू भी जाएगा और जाने के बाद कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दी जाए, या रसूल अल्लाह मुझे मेरी बख्शिश कर दी जाए। तो जरा बताया जाए ना क्या हुजूर ने ये ना कहेंगे तू मेरे जिक्र से चिढ़ा करता था, तू मेरे मिलाद को बिदअत कहा करता था। उन बदबख्तों को कहना चाहता हूँ अगर मुस्तफा की शफाअत चाहिए, अगर मुस्तफा की सिफारिश चाहिए तो आज तुझे डरे रज़ा पर जा करके ये कहना होगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा आने वाले। वरना ये याद रखना आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही मेरी? आ रही है? दोनों हाथों को उठा करके या रसूलुल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। यार मैंने जिस तरीके से आपकी तारीफ सुनी है
اس طریقے سے مجھے آپ نظر بھی آنے چاہیے. ہاں حضور کی بات ہو رہی یار, ہم حضور کے غلام ہیں نا, تو حضور کے نام پر ہم بول تو سکتے ہیں نا پیارے, بولے محبت سے سبحان اللہ. اور محبت سے حضور کے ذکر سے انہیں چڑ ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں, زمین رب کائنات نے مصطفیٰ کے ذریعے بنائی, مصطفیٰ کے صدقے, آسمان مصطفیٰ کے صدقے. ان سے کہو اگر تمہیں مصطفیٰ کے ذکر سے چڑھے تو زمین چھوڑ دے, اگر مصطفیٰ کے ذکر سے چڑھے آسمان چھوڑ دے, اگر مصطفیٰ کے ذکر سے چڑھے تو جا کر کے وہ دانا تلاش کرے جو دانا نبی کا ذکر نہ کرتا ہوا. ہاں ہم کہیں گے اگر تجھے اس دنیا میں رہنا ہے تو تجھے بھی کہنا پڑے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک ہے دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات محترم, ہم جب نبی کی میلاد, جب نبی کی تعریف کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, تم اس نبی کا ذکر کر رہے ہو جو نبی نعوذ باللہ صدبار ماذا اللہ, اس نبی کا ذکر کر رہے ہو جو ہماری طرح, نبی کا کھانا ہماری طرح, نبی کا پینا ہماری طرح, نبی کا اٹھنا ہماری طرح, نبی نے شادی کی, نبی کی بیٹی ہوئی, نبی کا چلنا پھرنا, نبی کا سفر کرنا سب ہماری طرح ہے. رسول نے خود کہا رسول نے خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, رسول نے خود کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. میں ان بدبختوں سے کہنا چاہتا ہوں یار تیری عقل کہاں کھو گئی ہے, مانا کہ رسول بشر ہے لیکن تیری طرف بشر تو نہیں ہے. رب کائنات نے سب کو بشر بنایا, رب نے سب کا الگ الگ مقام دیا. بشر انسان کو کہتے ہیں لیکن انسان میں بھی دو چیزیں ہیں, لیکن انسان میں بھی دو کوالٹیاں پائی جاتی ہے, دو صفت ہوتی ہے. انسان کا الگ الگ مقام ہوتا ہے. ہر انسان کے مقابلے میں برابر نہیں ہو سکتا ہے. عالم اگر عالم ہے تو وہ جاہل عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. عام آدمی پولیس والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. میں تمہیں سمجھانے کے طور پر ایک چھوٹا سا نقطہ, ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے رہا ہوں, ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ دے رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ یہ کپڑا ہے. کہتے لفظ کپڑا ہے تو لفظ کپڑا, لیکن کپڑے کا مقام الگ الگ ہے. ایک کپڑا وہ ہے جو میرے سر پر رکھا ہوا ہے, ایک کپڑا وہ ہے جسے میں نے اپنے جسم پر ڈالا ہوا ہے, ایک وہ کپڑا ہے جسے میں نے اپنے پیر پر رکھا ہوا ہے, اور ایک وہ کپڑا ہے جسے موزہ کہا جاتا ہے. اس کا مقام پیر کے سب سے نچلے حصے پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ہے تو سب کپڑا لیکن مقام الگ الگ ہے, سب کا درجہ الگ الگ ہے. امامہ شریف کو آپ پیر میں نہیں پہن سکتے ہیں اور آپ موزے کو سر پر نہیں باندھ سکتے ہیں, اس لیے نہیں باندھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کپڑا ہے, لیکن میں کہوں گا کپڑا تو ہے لیکن ہر چیز کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے, مقام الگ الگ ہوتا ہے. میں انہیں سمجھانے کے طور پر بشر یہ بھی ہے, بشر ہم بھی ہیں, بشر وہ بھی ہے, بشر تم بھی ہو. ایک بشر وہ ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے, ایک بشر وہ ہے جو یہاں پر صوفے پر بیٹھا ہوا ہے. آپ میری جگہ پر نہیں آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں, اگر آپ میری جگہ آ کر کے بیٹھیں گے تو نیچے ہی والا آ کر کے آپ کے دامن کو پکڑ کر کے یہاں سے اٹھا کر کے نیچے پھینک دے گا. اگر میں یہاں سے اٹھ کر کے نیچے چلا جاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عوامی سطح کا ہو گیا ہوں, یا آپ اگر وہاں سے اٹھ کر کے یہاں پر چلے آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صوفے پر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کا مقام عالموں کے مقام کے برابر ہو گیا ہے. اور ایک ایگزامپل سمجھانے کے طور پر اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا میں تمہاری طرح بشر ہوں تو یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ تمہاری طرح ہو گئے ہیں. آئے قرآن مجید دیکھیں, رب کائنات کا تیسرا پارہ ہے, قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے. رب کائنات فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, اور ان میں بعض کو ہم نے, بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. یعنی جو مقام آدم کا ہے وہ مقام ابراہیم کا نہیں ہے, جو مقام ابراہیم کا ہے وہ مقام اسماعیل کا نہیں ہے, جو مقام اسماعیل کا ہے وہ مقام موسیٰ کا نہیں ہے, جو مقام موسیٰ کا ہے وہ زکریا کا نہیں ہے, جو زکریا کا مقام ہے وہ یحییٰ کا نہیں ہے, جو یحییٰ کا مقام ہے وہ سلیمان کا نہیں ہے, جو مقام سلیمان کا ہے وہ یوسف کا نہیں ہے, جو مقام یعقوب کا ہے وہ یوسف کا نہیں ہے, جو یوسف کا مقام ہے وہ مقام عیسیٰ کا نہیں ہے. جب رب کائنات نے تمام انبیاء و رسول کا مقام یکساں نہیں رکھا ہے تو پھر یار ہمارا نبی تو امام الانبیاء بن کر کے آیا ہے,
مقام بھلا تمہاری طرح. وقت اب میرا ختم ہو رہا ہے, بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. یہ کہتے نبی ہماری طرح, پھر اس کے بعد کہتے نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. بولے بھالے بیچارے سن لی, ہائے ہائے ماشاءاللہ, بہکاوے میں آ گئے, ادھر ادھر کی بات, ہاں ایسا ہے ویسا ہے, نبی کو یہ ہو گیا, نبی کو وہ ہو گیا, نبی کچھ نہیں دے سکتے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے طور پر, شاید میری بات آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. دینے کا فلسفہ وہ ہے, مثال کے طور پر میرے پاس فون ہے, یہ موبائل ہے, اس کا مالک میں خود ہوں. یہ موبائل میرا ہے, اس کا مالک میں خود ہوں. اگر میں چاہوں آپ کو دے دوں, آپ میں سے کسی کو دے دوں, تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا, نہ قاری ریحان کو اعتراض ہوگا, نہ حضرت کو اعتراض ہوگا. وجہ یہ کہ میں اس کا مالک ہوں اور میں جسے چاہوں اسے دے سکتا ہوں. اگر یہی چیز میں قاری ریحان کا موبائل اٹھا کر کے آپ کو دے دوں, تو آپ بھی اعتراض کریں گے, میں بھی اعتراض کروں گا. وجہ یہ کہ قاری ریحان کے فون کا میں مالک نہیں, ان کے فون کا میں مالک نہیں ہوں. لیکن اگر قاری ریحان مجھے اپنے فون کا مالک بنا دے اور یہ کہہ دے, میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, شاید میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے. اگر قاری ریحان یہ کہہ دے کہ میں یہ فون آپ کو دے رہا ہوں, آپ جسے چاہے اسے دے دیں, تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دینے کا طریقہ, دینے کا فلسفہ, دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مالک و مختار ہوتا ہے وہ دیتا ہے. دینے کا قاعدہ یہ ہے. اب قرآن دیکھیں, قرآن کہہ رہا ہے وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, پھر اس کا دوسرا جز وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. بولے نا, آخری بات کہہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں آپ اب میری بات سننا نہیں چاہ رہے. آخری بات, یہ بات سن لیجئے قرآن کے حوالے سے, وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن کہہ رہا ہے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. رسول تمہیں جو دے, لفظ جو پر آپ غور و فکر کرنا, لفظ جو سے بات سمجھ میں آ جائے گی. دو جز ہے, رسول تمہیں جو دے وہ لے لو, رسول تمہیں جس سے منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ. پہلے جس کو آپ لیجئے, رسول تمہیں جو دے دے, رب کائنات یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر میرا محبوب تمہیں یہ دے تو صرف یہی لینا, اگر میرا محبوب تمہیں یہ دے تو صرف اسے لینا, بلکہ رب یہ کہہ رہا ہے رسول تمہیں جو دے, رسول جو تمہیں دے اسے تم لے لو. رسول نے ہمیں نماز دیا, ہم نے لے لیا. رسول نے ہمیں روزہ دیا, ہم نے اسے لے لیا. رسول نے ہمیں حج دیا, ہم نے اسے لے لیا. رسول نے ہمیں زکات دیا, زکات کا حکم کے لیے زکات دینے کا حکم دیا, ہم نے اسے مان لیا. رسول نے ہمیں کلمہ پڑھایا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی اس آیت مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول مالک و مختار ہے, اور مالک و مختار دنیا دار کے ذریعے نہیں بنے ہیں بلکہ پروردگار کے ذریعے بنے ہیں. وہ پروردگار جس نے زمین و آسمان کو بنایا, وہ پروردگار جس نے دنیا کی تمام چیزوں کا وجود بخشا, اب وہ خود مصطفیٰ کو مالک و مختار بنا کر کے یہ امت سے کہہ رہا ہے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. تو میرے امام کا وہ شعر ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے, یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تاج الشریعہ سے پوچھو, وہ سرکار تاج الشریعہ ذرا بتائے نا حضور کسے کس طریقے سے نوازتے ہیں. میرا تاج الشریعہ کہتا ہے نبی مختار کل ہے, جس کو جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے. میرا امام جب دیکھتا ہے مصطفیٰ کے نوازنے کا انداز دیکھتا ہے تو کچھ اس طرح سے کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضرات محترم, میرا وقت ختم ہو گیا, پھر کبھی موقع آپ لوگ دیں گے, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز بات اور
اور اپنی جگہ لینے سے پہلے میرا ایک معمول ہے کہ میں جس جگہ جاتا ہوں حضور کا شجرہ نصب پڑھتا ہوں. میں شروع میں پڑھتا ہوں, یہاں پر شروع میں نہیں پڑھا, میں یہاں پر شجرہ پڑھ کر کے اور اپنی جگہ لے لوں گا. بتائیں حضور کا شجرہ نصب, شجرہ سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرا ساتھ آپ کو دینا. جب میں حضور کا شجرہ پڑھوں تو آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے, ٹھیک ہے؟ میں حضور کا شجرہ, دیکھیں آپ, دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضور کا شجرہ نسب حضرت آدم سے, سمجھ رہے ہیں؟ آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت. سبحان اللہ. ایسے سنیں گے بھائی, اور محبت سے بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھنے والا ہوں. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشلک, متوشلک کے بیٹے لامک, لامک کے بیٹے نونو کے بیٹے شام, شام کے بیٹے زلاک, زلاک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے شارق, شارق کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے نبت, نبت کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے علم عیسیٰ, علم عیسیٰ کے بیٹے ہود, ہود کے بیٹے معید, معید کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب سبحان اللہ. قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں, اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, اور عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں, اور عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان یا رسول اللہ. یا مرحبا, مرحبا, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. یا رسول اللہ. عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. ورق تمام ہوا, مدح حبیبہ کی ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بے کسا کے لیے. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. یاد جب بھی تمہیں میری آئے, وقت تھوڑا سا خرچ کر لینا. تم کو یوٹیوب پر ملوں گا میں, مجھ کو گوگل پہ سرچ کر لینا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.